رگو نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ آسمان پر آخری راتوں کا چاند چمک رہا تھا اور بساکھ کی نیند آور ہوا شرابی کی طرح لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ افضل اور غلام رسول جاگ رہے تھے اور آران یہ خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز بھی سن لی تو شکاری کتوں کی طرح چوکنے ہو جائیں گے۔ میں پرالی کے ڈھیر میں دبکا لوہے کی کلی اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اسی لمحے گھوڑی پھر ہنہنائی اور اس مرتبہ غلام رسول لپکتا ہوا کھرلی پر آیا۔ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ اول تو وہاں کھرلی کا سایہ تھا، دوسرے گھاس اور پرالی بکھری تھی اور اس کے اندر میرا ہاتھ نظر نہ آتا تھا۔ پھر بھی میرے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اگر میں ہاتھ کو پرالی کے ڈھیر کے اندر کھینچنے کی کوشش کرتا تو ہو سکتا تھا غلام رسول کی نظر پڑ جاتی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ گھوڑی زور سے ہنہنائی تھی۔ آواز سن کر ملک نے چرپائی پر کروٹ لی اور لیٹے لیٹے بولا، غلام رسول، لاڈو کیوں ہنہنائی ہے؟ کوئی بات نہیں ملک جی۔ غلام رسول کھرلی کے پاس پہنچ چکا تھا اور اب گھوڑی کے گلے کا رسہ جس کا ایک سرا لوہے کی کلی سے بندھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بولا، لاڈو نے کلی اکھاڑ لی ہے، میں اسے پھر ٹھونک رہا ہوں۔ اچھا؟ ملک نے تعجب کا اظہار کیا۔ ذرا اچھی طرح ٹھوکنا، کہیں پھر نہ اکھاڑ لے۔ میری ٹھونکی ہوئی کلی اس کا باپ بھی نہیں اکھاڑ سکے گا۔ یہ کہہ کر غلام رسول نے ایک اینٹ اٹھائی اور کھرلی کے قریب بیٹھ کر کلی ٹھونکنے لگا۔ میرے اور اس کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ تھا۔ اگر میں نے سانس روک نہ لیا ہوتا تو یقیناً رات کے سناٹے میں وہ میری آواز بھی سن لیتا۔ اس نے بازو لہرا کر اینٹ پوری قوت کے ساتھ کلی پر دے ماری اور میرے جسم میں ایک ساتھ 20 بچھوؤں نے ڈنگ چلا دیے۔ آپ کو کیا بتاؤں غلام رسول کلی کہاں ٹھوک رہا تھا۔ رگو ایک لمحے کے لیے رکا، پھر گہرا سانس لے کر کہنے لگا، میرا ہاتھ کھرلی کے پاس ہی تھا جس سے گھاس اور پرالی نے ڈھانپ رکھا تھا۔ غلام رسول نے کلی ٹھونکنے کے لیے اس کی نوک زمین پر نہیں بلکہ میری ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ جب اس نے پہلی ضرب لگائی تو اس کی نوک گوشت کو پھاڑتی ہوئی میرے ہاتھ میں کھپ گئی اور میں درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا، لیکن ذرا سی حرکت بھی میری زندگی کا خاتمہ کر سکتی تھی، اس لیے میں انتہائی ضبط اور صبر سے کام لے کر خاموش رہا۔ غلام رسول کلی ٹھونکتا رہا، اس کی ہر ضرب جان لیوا تھی۔ لوہے کی نوک میرے ہاتھ کو پھاڑتی ہوئی زمین میں کھپتی چلی گئی۔ میرا ہاتھ کلی میں پرو دیا جا چکا تھا، لیکن میں اپنے ہونٹ دانتوں میں لیے بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ میرے ہونٹوں پر ایک آہ یا کراہ بھی نہ آ سکی۔ غلام رسول نہیں جانتا تھا اس نے کلی کہاں ٹھونکی ہے۔ اپنا کام مکمل کر کے وہ اٹھا اور چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے لاڈو کی پشت تھپتھپائی اور وہ خاموش ہو گئی۔ اچانک میں نے اپنے ہاتھ کے ارد گرد گرم گرم نمی محسوس کی۔ یہ سکون کی دھار تھی جو میرے ہاتھ سے نکل کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ خون کی ننھی ننھی دھاریں میری ہتھیلی سے پھوٹ کر کلائی کی طرف بہہ رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ میری کونی تک آ پہنچی۔ کونی تک ساری کلائی گرم گرم گاڑھے خون سے تر ہو گئی۔ درد کی شدت سے میرا سارا بدن سکڑتا جا رہا تھا اور بایاں بازو شانے تک سن ہو گیا تھا۔ بایاں بازو کھرلی سے قریب تھا، اس لیے کلی اکھاڑنے کے لیے میں نے وہی ہاتھ استعمال کیا تھا جسے غلام رسول اپنی بھرپور ضربوں سے لوہے کی کلی میں پرو کر جا چکا تھا۔ میں گھاس اور پرالی کے اونچے ڈھیر کے اندر لیٹا درد و کرب سے بے حال ہو رہا تھا۔ خون اس کثرت سے بہہ نکلا تھا کہ بائیں بازو کے ساتھ میرے پورے جسم کے اکڑ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا، رگو، اگر تو بے ہوش ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ سالے، ہمت رکھ، اس قسم کے زخم تیرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ تو نے اپنے جسم پر برچھیوں کے زخم کھائے ہیں، پھر ہاتھ کے اس معمولی زخم پر دل کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اچانک میں نے اپنے جسم میں ایک نئی حرارت محسوس کی۔ یہ میرے عزم و ارادہ کی لہر تھی جس نے اس روز میری زندگی بچائی، ورنہ میں تو گھاس کے ڈھیر کے اندر بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ واہ گرو کی قسم، میرے جسم سے کم و بیش 1-2 پیالے خون نکل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا،
لاڈو کے لیے اگر میرا بازو بھی کٹ جائے تو پرواہ نہیں۔ لوہے کی کلی جو میرے ہاتھ کے آر پار ہو چکی تھی کسی میخ کی طرح ہتھیلی میں گڑی ہوئی تھی۔ آدھ گھنٹہ نیم بے ہوشی کی حالت میں گزر گیا۔ خون ابھی تک بند نہ ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں احاطے کی ہر شے صاف نظر آ رہی تھی۔ ملک کروٹ بدل کر پھر سو گیا اور اس کے خراٹے بتدریج بلند ہو رہے تھے، لیکن عبدالحقہ برنے کے لیے آگ روشن کر رہا تھا۔ لکڑیوں کے شعلے اس کے چہرے پر منعکس ہو رہے تھے اور غلام رسول برچی سرانے رکھے کمر سیدھی کرنے کے لیے چرپائی پر لیٹ گیا تھا۔ آگ کے شعلے سر پڑ گئے۔ عبدل اس کے سرخ انگارے ٹوپی میں برنے لگا، لیکن میرے دل میں لاڈو کی محبت کا شعلہ پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھا تھا۔ میں نے گاست کے ڈیر سے اپنا بایاں بازو آگے بڑھایا اور لوہے کی کلی کو جنبش دی جو بائیں ہاتھ میں پیوست تھی۔ یوں ہی میں نے کلی ہلائی، درد میرے سارے جسم میں انگڑائیاں لینے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کلی اکھاڑ لی اور اسے اپنی ہتھیلی سے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ لیٹے لیٹے میں نے رومال سے خون صاف کیا جو کونی تک بہہ آیا تھا، پھر وہی خون آلود رومال اپنے زخمی ہاتھ پر باندھ لیا۔ اسی لمحے حقہ گڑگڑانے کی آواز سنائی دی۔ عبدل زمین پر بیٹھا حقے کے کش لے رہا تھا، لیکن غلام رسول شاید نیند میں چلا گیا تھا۔ یار اٹھو، میں نے حقہ بھر لیا ہے۔ مگر غلام رسول نے کوئی جواب نہ دیا، جس سے میں نے یہی اندازہ لگایا وہ سو چکا ہے۔ بس یہی لمحہ میرے لیے غنیمت تھا۔ پھر عبدل بھی حقہ گڑگڑاتا اور بڑبڑاتا ہوا اپنی چرپائی پر آ بیٹھا۔ بیساکھ کا چاند ہولے ہولے سر پر آ گیا تھا اور اس کی نکھری ہوئی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ میں سانپ کی طرح لہرا کے پرالی کے ڈیر سے نکلا، پھر لاڈو کے منہ کو لگام چڑھانے اور اس کے گلے میں رسہ لپیٹنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ لگایا۔ میرا ہاتھ بجلی جیسی تیزی سے حرکت کر رہا تھا جب لاڈو ہنہائی میں چیتے کی طرح چست لگا کر اس کی پشت پر جا بیٹھا۔ عبدل نے سر موڑ کر کسی سحر زدہ انسان کی طرح مجھے دیکھا۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا، کیونکہ میں گھوڑی پر سوار ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح بکھلا گیا۔ میں نے اس کی گھبراہٹ اور بکھلاہٹ میں مزید اضافہ کر دیا اور بلند آواز سے گرج کر بولا، ملک اٹھ کر دیکھ لو، میں گھوڑی لیے جا رہا ہوں۔ اسی اثنا میں عبدل کی ہوک گونجی، اس کی برچھی بلند ہوئی اور چاندنی میں مچھلی کی طرح تیرتی ہوئی میری طرف آئی، لیکن میں عبدل کی برچھی کا زخم کھانے تو نہیں آیا تھا۔ وہ ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ غلام رسول ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے بھی اندھا دھند اپنی برچھی مجھ پر دے ماری، لیکن میں لاڈو کو ایڑ لگا چکا تھا۔ وہ اچھل کر بھاگی اور ایک ہی جست میں 5 فٹ کی اونچی دیوار پھلانگ گئی۔ اب مجھے کون پکڑ سکتا تھا؟ احاطے کے اندر شور بپا تھا۔ میں نے غلام رسول کی آواز سنی، وہ ملک کو جگا رہا تھا، ملک جی اٹھو، رگو گھوڑی لے گیا۔